بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے قدیم زمانے میں دفنانے کے طریقہ جات پر ڈسکشن کی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو دفنانے کے طریقے کی طرح آرٹ ورک جو آرٹ ہے وہ بھی ایک آئیڈیالوجیکل سسٹم اور معاشرے کا ایک نہ رد کیے جانے والا ثبوت ہوا کرتا ہے، کیونکہ آرٹ ہمیشہ انسانوں کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے، جس کو دوسرے انسان نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب نے لیونارڈو ڈاونچی کی مونالیزا یا وینسنٹ وین کی سٹیری نائٹ کی پینٹنگز کی بابت لازمی سنا ہوگا۔ جیسا کہ یہ لوگ تاریخ کے مشہور ترین آرٹسٹ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ سب آرٹ ورک بنانا سکھایا کس نے تھا؟ اگر دیکھا جائے تو اب تک تقریباً پوری دنیا میں آلموسٹ 27 غاریں ایسی ہیں کہ جن کی دیواروں پر ہمیں پینٹنگز بنی ہوئی ملتی ہیں، اور در حقیقت اسپین اور فرانس کی غاروں میں سے ہی 350 کے قریب پینٹنگز اب تک مل چکی ہیں، اور ان میں سے کئی پینٹنگز تو 45,000 سال پرانی ہیں، اور ان میں زیادہ تر فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، یعنی کہ انگلیوں سے بنانے کا فن۔ کیونکہ اتنے پرانے زمانے میں برش یا کینوسز تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو یہ لوگ زیادہ تر سرخ مٹی کا استعمال کیا کرتے تھے، جو ایک قدرتی رنگ ہے، اور ہم پچھلے سیشن میں اس کے متعلق کافی ڈیٹیل بات کر چکے ہیں۔ یہ لوگ اس کو اپنی انگلیوں پہ لگا کر غار کی دیواروں پہ ڈرائنگ کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے، اور انسان ان کو دیکھ کر ایک بار دنگ رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے اور کیسے سوچتے ہوں گے۔ در حقیقت پیبلو پکاسو، جو کہ دور حاضر کا بہت بڑا آرٹسٹ اور پینٹر ہے، اس نے جب اسپین کی التمیرا غاروں کا وزٹ کیا تو اس نے ایک بڑی مشہور اس کی سینگ ہے، اس نے بڑی مشہور بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آفٹر التمیرا ایوری تھنگ از ڈیکیڈنس، یعنی التمیرا کو دیکھنے کے بعد سب کچھ زوال پذیر لگنے لگا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت مشہور کارونگ الجیریا کے غار میں بنی ہوئی ایک سوئے ہوئے ہرن کی ملی تھی، اور یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ 1992 میں الجیریا کی گورنمنٹ نے اس کو اپنے کرنسی نوٹس پر بھی پرنٹ کروایا تھا۔ ان پینٹنگز کو دیکھ کر حیرانی کے ساتھ ساتھ ہمارے مائنڈ میں کچھ کوسچنز بھی رائز ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ مثلا ایک سوال تو پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے اپنی ریسرچ پیپر کے اندر اٹھایا تھا۔ ان کے قریب ان کی ریسرچ کے مطابق یہ زیادہ تر ان میں پینٹنگز جو ہیں وہ کسی فیمیل آرٹسٹ کی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اور یہ چیز ہمیں کسی بھی پینٹنگز کے سٹروکس کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت اور مرد کی بنائی ہوئی پینٹنگز میں ریسرچر صاف فرق معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے سٹروکس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور جو کسی فیمیل کی بنائی ہوئی پینٹنگ ہے وہ مرد کی بنائی ہوئی پینٹنگ سے زیادہ نفیس اور کلیئر ہوتی ہے۔ دوسرا کوشچن یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ پینٹنگز ان ممالک میں بھی ملی ہیں جو کہ دنیا سے الگ تھلگ بالکل آئی لینڈز، جزائر پر مشتمل ہے، یعنی کہ ان کے چاروں اطراف میں پانی ہے۔ مثال کے طور پہ بورنیو، جو کہ انڈونیشیا کا جزیرہ ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ فرانس میں کچھ غار ایسے بھی دریافت ہوئے ہیں جہاں جانوروں کی 1000 کے قریب پینٹنگز موجود ہیں، اور یہ سکیچز پر مشتمل ہے، اور مختلف ادوار میں ان کو بار بار ان میں رنگ کیا گیا ہے یا ان کو بھرا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح آج کل ہم ڈرائنگ بکس کے اندر بچوں کو ڈاٹڈ لائنز والی ڈرائنگز دیتے ہیں کہ ایک ڈاٹ کو دوسرے ڈاٹ سے ملاتے جائیں تو وہ تصویر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ایک بالکل سکیچ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور ان پینٹنگز کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سکیچنگ بار بار کی گئی ہے، ڈیفرنٹ ٹائمز کے اندر اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سکیچ کس نے بنائے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم سے قبل اس زمین پر جنات آباد تھے، جن کو دھکیل دیا گیا دور دراز کے جزیروں میں، اور ابن کثیر نے تو انسان اور جنات کے علاوہ ایک اور مخلوق کا بھی ذکر کیا ہے، بلکہ دو اور مخلوقات کا ذکر کیا ہے جن کو
ہن اور بن یا حنون اور بنون کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں الجاحظ جو کہ 7ویں صدی کے عراقی اسکالر تھے کے مطابق حنون اور بنون جو تھے وہ جنات کے کمپیریزن میں کافی ویک مخلوق تھی، لیکن ان کے علاوہ ایک اور مخلوق کا ذکر آج سے 2300 سال قبل لکھی گئی ایک کتاب میں ملتا ہے۔ وہ کتاب جس میں نوح علیہ السلام سے قبل کے انبیاء کا بائی نیم تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کتاب میں وہ باتیں بھی درج کی گئی ہیں جن کو اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید آپ میرے پہ بلیو ہی نہیں کریں گے، مگر ایک بات جس پہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا بلیو ہے وہ ہے قرآن پاک۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ المدثر آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں یا کتنی مخلوقات گزر چکی ہیں، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی نہ جان سکا ہے اور نہ ہی جان سکے گا۔ تاہم دریافت شدہ پینٹنگز کے اندر جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 15,000 سال سے پرانی پینٹنگز میں سے کسی میں بھی آپ کو انسان کے فگر کے مطابق کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، اور اس کے اندر تمام کی تمام صرف اور صرف جانوروں کی ہی تصاویر آپ کو ملیں گی۔ ایون کہ 38,000 سال پرانی دو پینٹنگز تو اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں گے۔ اینشنٹ ٹائمز کی بات کرتے ہوئے اب ہم ان دو پیغمبروں کا ذکر کریں گے جن کے حالات کو دیکھ کر ہمیں اس دنیا کے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا، اور وہ دو پیغمبر ہیں حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ جیسا کہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام عطا فرمائے تھے، اور شیس علیہ السلام کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ۔ بائبل میں ان کو سیتھ کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور موزریٹک ٹیکسٹ یعنی عہد نامہ قدیم میں توریت کی تفسیر جو 24 جلدوں پر مشتمل ہے کے مطابق شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 ایئرس تھی، اور یہ بھی کہ شیس علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت بھی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بحوالہ تفسیر ابن کثیر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ٹوٹل 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں، جن میں سے 50 تو صرف حضرت شیس علیہ السلام پر ہی نازل فرمائے گئے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ حابیل کی ڈیتھ یا اس کا مرڈر تو اس کی شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور قابیل کی اولاد جو تھی وہ بعد ازاں طوفان نوح کے اندر آ کر غرق ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کی نسل دیکھا جائے تو حضرت شیس علیہ السلام سے ہی چلی ہے۔ اسلامک لٹریچر کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام ہی وہ پرسنالٹی ہیں یا وہ ہستی ہیں جنہوں نے کنگھی کی ایجاد کی تھی، اور ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو دن اور رات یعنی کہ وقت کا کانسیپٹ سمجھایا، انہیں عبادت کرنے کے اوقات کے متعلق علم دیا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ زمین پہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد یروشلم میں رہنے والے ایک تاریخ دان فلیویس جوزفس نے 20 جلدوں پر مشتمل ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے دی اینٹیکوٹیز آف دی جیزس، اور بہت سے تاریخی ریفرنسز جو کہ اسلامی علماء کرام اور مورخین اپنی بکس کے اندر دیتے ہیں وہ انہی 20 جلدوں پر مشتمل کتاب سے لیے جاتے ہیں، اور اس کو کافی مستند سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں آسمان اور زمین کی تخلیق سے لے کر آدم اور حوا کے بعد کے واقعات تک درج ہیں، اور اسی کتاب میں ابن اسحاق کی حدیث درج ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وقت کے متعلق تعلیم دی اور سیلاب کا بھی بتایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کچھ پانی میں ہوگا، اور پھر ایسا بھی ایک دن آئے گا جب سب کچھ آگ میں ہوگا، یعنی کہ یوم آخرت۔
گیارہویں صدی کے شامی مورخ مبشر ابن فاتق اپنی ایک کتاب مختار الحکم و محامن الکلام، جس کو کہ ہم سلیکٹڈ انسٹرکشنز اینڈ ورچوز آف اسپیچ کہتے ہیں، میں لکھتے ہیں کہ شیع صلی اللہ علیہ السلام کو بہت سے علوم عطا کیے گئے تھے، جن میں آنے والے عظیم سیلاب کی پیشین گوئی، وقت کی سمجھ اور رات کی عبادت کا علم بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ 8ویں صدی کے اسکالر طبری کے مطابق حضرت شیع صلی اللہ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر اللہ نے سورہ الاعلیٰ میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ الاعلیٰ، سورہ نمبر 87، آیت نمبر 18، کہ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی درج ہیں۔ ان صحیفوں کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 ستونوں پر تحریر تھے، جن میں سے ایک ستون مٹی کا اور دوسرا ستون اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ ہمیں آج حضرت شیع صلی اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک کا بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے، تاہم فلسطین میں آج بھی ایک گاؤں ہے جس کو بششت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ کی قبر مبارک کا بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو انڈیا، اتر پردیش میں بھی حضرت شیع صلی اللہ علیہ السلام سے ایک قبر مبارک منسوب کی جاتی ہے، مگر صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس ہی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے بڑے پیغمبر جن کا ذکر ہم کریں گے، ان کا نام قرآن پاک میں 2 جگہ ہمیں ملتا ہے، سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے کہ وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور یہ بلند مقام کون سا تھا، اس کے متعلق بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے، جس کا سن کر آپ لٹرلی حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال ادریس علیہ السلام ہی پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم ایجاد کیا، اور معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط رمل یعنی کہ مٹی میں لکھائی کرنے کے متعلق ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھا تھا، جس پر آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک ایک پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا تھا، اور ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ خط رمل کے متعلق ہم لاسٹ سیشن میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ابن مردویہ کی تفسیر میں بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، 4 نبی سریانی گزرے ہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور ابن مردویہ کی تفسیر کے مطابق ہی شیس علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ صحیفے یعنی 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر ہی نازل فرمائے گئے تھے۔ ادریس علیہ السلام کو مختلف مذاہب کی مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے مخاطب کیا گیا ہے، یعنی حنوک، خنوخ، اخنوخ اور اینوخ یا اینوک۔ ان کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 308 سال دیکھے ہیں، اور آپ نے ہی تعلیم دینے کا یعنی کہ درس کا پروسیس بھی سٹارٹ کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کی وہ آیت جس میں آپ کو بلند مقام پر اٹھانے کی بات فرمائی گئی ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ عموماً اس آیت مبارکہ کے 2 مطلب لیے جاتے ہیں۔ پہلا مطلب بڑا سمپل ہے کہ ہم نے ان کا مرتبہ بلند کر دیا تھا اور ان کو ایک اونچا مقام عطا کیا تھا، مگر اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء کرام ہی اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بھی کیا گیا ہے، جس کی شرح کے لحاظ سے واقعی ان کو ایک اونچے مقام پر اٹھایا گیا تھا۔ جیسا کہ اگر ہم آپ کی معراج شریف کی حدیث کا مطالعہ کریں تو تمام جگہ بخاری 349، 207 میں یہی ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4تھے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادریس کا اونچی جگہ پر اٹھا لیے جانے کا مطلب ان کا 4تھے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانا ہی تھا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ان کو 4تھے آسمان پر اٹھایا کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ یہ بڑا ان نیچرل سا پروسیس لگتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جب ادریس کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو ادریس نے
فرشتے کو کہا کہ میں ملک الموت یعنی اسرائیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، تاکہ میں اپنے نیک کاموں کی تعداد بڑھا سکوں۔ لہٰذا اس فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف اڑتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ انہیں چوتھے آسمان میں ملک الموت مل گئے۔ اور اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کا ذکر ملک الموت سے کیا، جس پر ملک الموت نے پوچھا کہ اس وقت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں، کیونکہ مجھے پروردگار کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی روح کو میں چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، اور میں نے سوچا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، تو ان کی چوتھے آسمان پر روح کس طرح قبض کروں گا۔ اور اس طرح ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض فرمائی، اور جب ان کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق یہاں تک تو ہمیں اسلامک لٹریچر سے باتیں ملتی ہیں، مگر ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور جس کو سن کر آپ نے سرپرائز ہو جانا ہے، بالکل حیران رہ جانا ہے، وہ یہ ہے کہ 1946 میں 2 چرواہے بچے فلسطین میں قمران کے پہاڑوں کے پاس بکریاں چلا رہے تھے، اور کھیل کود میں ایک اونچے غار میں ایک لڑکے نے کچھ پتھر پھینکے، جس پر ایسی آوازیں آئیں جس طرح کوئی چیز ٹوٹتی ہے۔ جب ان بچوں نے اس غار میں جا کر دیکھا تو وہاں ان کو مٹی سے بنے ہوئے کافی مرتبان نظر آئے، اور جن کے اندر صدیوں پرانے صفحات رول ہوئے پڑے تھے، اور یہی وہ خزانہ تھا جس کو آج ہم ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کتاب میں نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ انفارمیشنز تحریر کی گئی ہیں، مثلا آنے والا سیلاب کیوں ضروری تھا، یا آنے والے مسیحا کا دور کیسا ہوگا۔ اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پیشین گوئیاں بھی درج ہیں، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہودیوں نے ڈیڈ سی اسکرولز کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ صفحات عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ انہی اسکرولز میں ایک کتاب تھی جس کو میشف ہینوک یعنی ہنوخ کا صحیفہ کہا جاتا ہے، اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہنوخ بھی ادریس علیہ السلام کے نام کی ہی ویریشن ہے۔ آج ہم اس کتاب کو بک آف اینوک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب سفید اور ریشمی چمڑے پر گیز زبان میں تحریر ہے، جو ایتھوپیا کی قدیم زبان ہے، اور 1000 سال پہلے آلموسٹ یہ ناپید ہو چکی ہے۔ تاہم اس کا پہلا ترجمہ بڑی تگ و دو کے بعد 1950 میں پولینڈ کے عیسائی اسکالر جوزف ملک نے کیا تھا، اور جوزف ملک جو ہے یہ وہ اسکالر تھا جس کو 6 ماڈرن لینگویجز کے ساتھ ساتھ 13 ایسی لینگویجز کا بھی نالج تھا جو کہ بالکل معدوم ہو چکی تھی۔ اور تاہم اب تک اس کتاب کے چند بیسک کانسیپٹس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کن کانسیپٹس کی بات کرتی ہے۔ اس کتاب میں تحریر ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور اس حساب کے بعد انہیں انعام دیا جائے گا یا پھر سزا۔ اسی کتاب میں ایک ایسے آسمان یا جنت کا بھی ذکر ہے کہ جس میں تخت پڑے ہوں گے۔ موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا بھی ذکر ہے جس میں زندگی فرشتوں کی مانند ہو جائے گی۔ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے گناہ گاروں کو ملنے والی سزا کی۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جس دن مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ کتاب نیکی اور برائی میں فرق کرنے کے متعلق بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب میں ایسے دن کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس دن آخری فیصلہ سنایا جائے گا، اور پھر ایک نیا جہان سامنے لایا جائے گا جہاں گناہ گار سزا پائیں گے اور نیک لوگ اچھی اور امن والی جگہ پہ رہیں گے۔ ان تمام باتوں کے بعد اگر ہم سے کوئی اس کتاب کے مصنف کے متعلق کوسچن کرے تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک ڈیوائن نیچر کا کلام ہے، یا آسمانی صحیفہ ہی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ وہی سزا و جزا، قیامت، جنت، دوزخ اور آخرت وغیرہ کے کانسیپٹس۔ یہی کتاب ہمیں ایک اور علم کے بارے میں بھی گائیڈ کرتی ہے۔ اس میں ایسے سولر کیلنڈر کا بھی ذکر ہے کہ جس میں تاریخوں کا بہت واضح کانسیپٹ موجود ہے۔
ایک ایسا سال کہ جس میں 364 ڈیز ہیں، کہ جس میں 4 موسم بھی بتائے گئے ہیں، اور ہر موسم 91 دن پر محیط ہوتا ہے۔ ان 4 موسموں میں سے ایک موسم ایسا بھی ہے جس میں تمام درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، سوائے 14 درختوں کے، جو کہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد اپنے پتے بدلتے ہیں۔ یعنی کہ عام زبان میں خزاں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس کتاب میں 52 ویکس 52 ہفتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آج تک یہ ایک پہیلی ہی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں کو ایک سال کے کل دنوں کا اور 52 ہفتوں کا کیسے پتا چلا ہوگا۔ اس میں مزید یہ بھی درج ہے کہ ہر سال بدھ سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اپنے سابقہ سیشنز میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ بدھ کے دن روشنی کی تخلیق کی گئی تھی، یعنی کہ نور کی تخلیق کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس میں ستاروں کی موومنٹس، وہ کیسے چلتے ہیں اپنے اپنے راستوں پہ، کس طرح ان کی موومنٹ ہوتی ہے، 12 قسم کی آب و ہوا، دنیا کی 4 سمتیں یعنی کہ ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، 7 ارتھس 7 زمینیں، اور آسمانی کتابوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب نہ صرف مذہبی نوعیت کی ہے، بلکہ اس میں تو بے تحاشا سائنسی علوم بھی درج ہیں۔ اس کتاب کے ٹائٹل پر یہ درج ہے کہ یہ پیغمبر ادریس کی وہ کتاب ہے جو صدیوں پہلے کھو چکی تھی اور اب صحرائے سینا سے دوبارہ ملی ہے۔ قرآن پاک میں موجود ادریس علیہ السلام کے اونچے مقام پر اٹھائے جانے کے ذکر کی طرح اس کتاب میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانی سفر کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے جنوب اور مشرق کی طرف سفر کیا اور بعد ازاں ایک تکون نما شکل کی جگہ سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر ان چیزوں کا ذکر جو وہ اپنے آسمانی فرشتے دوست کے ساتھ، اوریل کے ساتھ ہونے والی آسمانی سفر میں جو چیزیں انہوں نے دیکھی تھیں ان کا ذکر وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے حضرت ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے متعلق بک آف اینوک میں موجود انفارمیشن مزید حیران کن سے حیران کن ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اس سیشن میں یہیں تک، اور باقی انفارمیشن جو بڑی تفصیل کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے دور میں ہونے والے واقعات اور ناقابل یقین کردار اور ان کی پھیلائی گئی کرپشن اور اس کے نتیجے میں آنے والے عظیم سیلاب کا ذکر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک ضرور کریں تاکہ باقی ویورز تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ تھینک یو۔